صلہ رحمی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان قدم باقی رہیں تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث میں صلہ رحمی کے دو فائدے بتائے گئے ہیں، ایک ہے رزق میں وسعت، دوسرا ہے عمر میں برکت۔ ایک اور حدیث میں دو مزید فائدے بھی ذکر ہوئے کہ ایسے شخص سے رشتہ دار محبت کرتے ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ عمر میں برکت اور رزق میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی علماء نے کئی ایک توجیحات کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں حقیقت کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا لیکن اس نے کچھ ایسی صلہ رحمی کی، ایسا کسی کی ضرورت پوری کی، ایسا خیال کیا کہ وہ اس شر سے بچ گیا اور وہ ایک لمبے عرصے تک جیا، کوئی بیماری آ گئی اس پر، سروائیو کر گیا، اور اسی طرح اس کا رزق بھی بڑھ گیا۔ پہلے ہاتھ تنگ تھا، جب تنگی میں بھی اس نے دینا شروع کیا، دوسروں کا خیال رکھا، اپنے سے زیادہ محتاجوں کا، تو اللہ نے اس کے رزق میں بھی وسعت پیدا کر دی، اولاد کو قابل بنا دیا، یا مزید اچھی جاب مل گئی، یا اسی طرح کے اور وسائل میں اضافہ ہو گیا۔ تو حقیقی معنوں میں ٹینجیبل اضافہ۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے کہ چیز تو اتنی ہے لیکن اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے، کہ ایسے شخص کے اوقات ضائع نہیں ہوتے۔ عمر تو مثلا 40 سال ہے تو 40 ہی ہے، جیسے کئی علماء کرام ہیں، ہماری امت کے علماء گزرے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے کارنامے کیے، تو ان کی عمروں میں برکت ہوئی۔ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لینا، زیادہ نیکی کر لینا۔ اب دیکھیے 24 گھنٹے کا دن تو سب کو ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کچھ کر جاتے ہیں، ایک ہی دن میں کتنے کام کر جاتے ہیں، مختلف طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق مل جانا۔ پھر اسی طرح ایک معنی یہ ہے کہ ایسے اعمال کی توفیق مل جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر دوسروں میں باقی رہتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم تاریخ میں نیک لوگوں کے تذکرے پڑھتے ہیں، صحابہ کے، تابعین کے، علماء امت کے، ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی زندگیوں میں برکت ہوئی کہ وہ صرف اس دور میں نہیں جیے، وہ آج بھی جی رہے ہیں، ان کا ذکر خیر زندہ ہے، ان کے ناموں پہ نام رکھے جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کا نام عمر ہے، کتنوں نے عثمان نام رکھا، کتنوں نے بلال رکھا، کتنوں نے عائشہ رکھا، فاطمہ رکھا، خدیجہ رکھا، آسیہ رکھا، مریم رکھا۔ تو وہ جب بھی نام لیتے ہیں تو وہ ان کا ذکر خیر ہی ایک طرح سے ہو جاتا ہے نا، تو اللہ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نام پیدا کرنے کے لیے نیکیاں کریں، مطلب یہ ہے کہ کریں گے تو اثرات باقی رہیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کوئی نیکی کا کام کرے، دوسرا آپ کو دیکھ کے شروع کر دے، تو یہ بھی برکت ہو گئی نا، دو ہو گئے، ایک آپ خود کر رہے ہیں اور ایک آپ کو دیکھ کے کوئی اور کر رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے صلہ رحمی، صلہ رحمی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ سب سے زیادہ شکایتیں انسان کو اپنے ہی رشتہ داروں سے ہوتی ہیں، اور جب کسی سے شکایت ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر صرف وہ حسن سلوک کرتا ہے جو دل کو واقعی کنٹرول کرنا جانتا ہو، اپنے اندر کی کسی بھی ناراضگی کو اور بیڈ فیلنگ کو، یا اپنے کسی برے تجربے کو۔ تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو، اس کا رزق زیادہ ہو، کرنے کا کام ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے، ان کی زیادتیوں کو بلائیں گے، وہ کچھ بھی کریں آپ کے ساتھ۔ اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، لیکن آپ عید بقرعید پر ملتے رہیں۔ صلہ رحمی ہے کہ جب جس چیز کے وہ ضرورت مند ہیں اس ضرورت پہ ان کے پاس پہنچے، اور جب وہ آئیں یا کوئی مدد مانگے تو حسب توفیق وہ کر دیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کی آخری وصیت میں سے ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا، ارحامکم ارحامکم، تمہارے رشتہ دار، یعنی رحم کے رشتے توڑنے سے بچو، اور پھر جو کاٹے اس سے جوڑو۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق اور اولاد میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، رشتہ دار کو دینے کا 2 اجر ہوتا ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔